سر آپ جس انداز میں مغرب کے غلبے کی بات کرتے ہیں اور جیسے آپ اس کے بالمقابل برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے سرکردہ لوگوں نے جو مزاحمت کی اس کو اور ان کے کام کو جس انداز میں آپ اہمیت نہیں دیتے یا اسے غیر اہم سمجھتے ہیں یا اسے بہت اچھا معیار کا نہیں سمجھتے، ان باتوں سے مغرب کے غلبے کی اور ہمارے کسی بھی اس کے سامنے کوئی کام کی بات نہ کر سکنے کی بات سے ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک عام مسلمان جب یہ بات سنتا ہے آپ کے اس موقف کو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے یا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں یا ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس بات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، اس میں ضرور صاحب گزارش یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے نے ایسا نہیں ہوا کہ استعمار کے خلاف مزاحمت نہ کی ہو۔ تو اسی طرح سے بر صغیر میں بھی مسلمانوں نے اور یہاں ہندوؤں نے اور یہاں کی تمام اقوام نے انگریزوں کے خلاف یا استعمار کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت کی ہے اور بہت غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی قربانیاں مزاحمت کے حوالے سے بے مثل ہیں۔ جیسے 1857 کی جنگ آزادی میں یعنی کہ کم از کم 13,000 کے قریب ہمارے علماء شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی امریش مصرا نے ایک اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو کہ وار آف سیولائزیشن، اس کی کافی بڑی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو بہت ڈاکومنٹ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے برصغیر میں کم از کم 1 کروڑ لوگوں کو ہلاک کیا، جو اس وقت کی آبادی کا تقریباً 10% بنتا ہے۔ جو زبیگنیو برزنسکی تھا، جو امریکہ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہا اور جو موجودہ امریکی خارجہ پالیسی ہے دنیا پر دوبارہ غلبے کی یا 21ویں صدی کو امریکی صدی بنانے کی جو ایک امریکی خارجہ پالیسی ہے، اس کا آرکیٹیکٹ وہ تھا۔ تو اپنے مضمون میں وہ لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی سلیکٹڈ، یعنی یہ کم از کم اس کو جینوسائیڈ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی 10 لاکھ تو وہ بھی مانتا ہے، اور امریش مصرا جو ہے وہ اس کو 1 کروڑ بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کے کہیں درمیان میں بھی رہیں تو پھر بھی یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے، جو انگریزوں نے اپنے غلبے کو قائم کرنے کے لیے یہاں مقامی لوگوں میں جو قتل و غارت شروع کی، اور جو ایک طرح سے ایک جینوسائیڈ تھی یہاں کے مقامی لوگ۔ استعمار اور جینوسائیڈ جو ہیں یہ ایک طرح سے جڑواں ہیں، اور دنیا بھر میں ان کا ساتھ رہا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ میں یہاں مزاحمت کو اہمیت نہیں دیتا، یہ تو خیر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اکثر اس پر لکھتا رہتا ہوں، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو میں اجاگر کرتا ہوں، اور جو قربانیاں ہیں انہیں یاد رکھنا ہمارا ایک تہذیبی اور دینی فرض بھی ہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہمارے آقا سر سید ہیں، دیکھیں سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے، میں نے اب میں اپنے مضمون میں اس چیز کو بہت زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے کہ سر سید احمد خان نے شکست کو ہماری تہذیب بنا دیا، اور جو مزاحمت ہے اس کی جو شکل 1857 کے بعد سامنے آئی وہ بنیادی طور پر شکست کی ایک شکل ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے مغرب کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کے افکار کو انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ 1857 نے مسلمانوں میں اور یہاں کے مقامی لوگوں میں یہ شعور بہت گہرا کر دیا کہ انگریز جو ہیں وہ یہاں بہت طاقتور قوت ہے، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور ان کی جو افکار ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اور ان کی جو علم ہے وہ ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی بنیادی طور پر مقامی آبادی، جس میں سارے مذاہب کے لوگ شامل تھے، اس میں ان میں یہ شعور بہت گہرا ہو گیا کہ انگریزوں کی حکومت کوئی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم 1857 کے بعد دیکھیں اور آج تک، اور اس میں پوری مسلم امت شامل ہے، مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب ایک آدمی اپنے بارے میں وہ کوئی خاص تصورات رکھتا ہو اور آپ ان تصورات سے اختلاف کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو دنیا کا بہادر ترین آدمی سمجھتا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں یار تم بہادر ترین آدمی نہیں ہو،
اور اس کے لیے آپ کچھ دلائل اس سے دیں تو وہ آدمی پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کچھ پریزمپشنز یا ایک ایسی اپنی ایک دنیا خیالی بنائی ہوتی ہے جس میں وہ زندہ ہوتا ہے. جب اس دنیا کے غیر حقیقی ہونے کا اسے پتہ چلتا ہے تو اس میں مایوسی پھیلتی ہے. اسی طرح سے 1857 کے بعد کے جتنے بھی ہمارے نیریٹو ہیں، یعنی وہ علوم جو علی گڑھ سے پیدا ہوئے اور وہ علوم جو علی گڑھ کے مخالف طبقات نے پیدا کیے، انہوں نے تاریخ میں ایک تو وہ یہ کہ ریکارڈڈ ہے، تاریخ میں وہ معلوم ہے کہ علی گڑھ میں کس قسم کا علم پیدا ہوا، کس قسم کا علم آگے بڑھایا گیا، اور اس کے مقابل اور اس کو رد کرنے کے لیے کس طرح کے علوم نے پیش رفت کی. یہ ساری چیزیں تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں، موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں. تو آپ ان کے مطالعے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہیں، بلکہ وہ سارے علوم یا ڈسکورسز جو ہیں وہ نتیجہ خیز بھی ہیں. علی گڑھ میں جو علوم سامنے ہے وہ پاکستان کی تخلیق پر منتج ہوئے. اسی طرح سے ہمارے جو علی گڑھ کے مخالف جو طبقات تھے، ان کے جو علوم تھے انہوں نے بھی معاشرے میں نتائج پیدا کیے. جب ہم ان کا علمی اور تاریخی تناظر میں ایک جائزہ لیتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ججمنٹ یہ ہے کہ مغرب کے مقابلے میں ہماری شکست جو ہے وہ بہت زیادہ گہری اور مکمل ہے. ہم کسی بھی سطح پر مغرب کو انکاؤنٹر کرنے یا اس کا مقابلہ کرنے، اس کے افکار کو سمجھ کر ان کا رد کرنے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور ہم جس مذہبی روایت سے یا جس دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ دین جو بھی تاریخی، سماجی، انسانی مظاہر رکھتا ہے، وقت نے آہستہ آہستہ ان کو کمپرومائز کر دیا ہے. ہمارے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے یا اس کے جو بھی تہذیبی، سماجی اور انسانی مظاہر معاشروں میں موجود تھے، وقت کے ساتھ وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، اس میں علمی بحث کی میرا خیال ہے زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہم یہی دیکھ لیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جیسے، وہ میرا خیال ہے کافی شہادت ہے روہنگیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے برما میں، یا ایون ہمارے ایک دوست ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے چین کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کا جو ویٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اگر اس سے مایوسی پھیلتی ہے تو مایوسی جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ مفید بھی ہوتی ہے، کہ اگر ہم نے دنیا کے اور تاریخ کے جھوٹے خداؤں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں تو اس مایوسی سے نکل آنا مفید ہوتا ہے. اگر ہم نے وائٹ ہاؤس سے کوئی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اگر وہ امیدیں ٹوٹ جائیں اور ہم حریت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک مفید بات ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تاریخ کو دیکھنے کے، مذہب کو دیکھنے کے جو تمام بیانیے ہیں وہ فرقہ وارانہ ہے. تو ان میں کھڑے ہو کر تو ہم کوئی تاریخ کا کوئی شعور یا کوئی انسائٹ حاصل نہیں کر سکتے. جب ان سے باہر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو فرقہ وارانہ مذہب کے اور تاریخ کے جو ڈائریکٹیوز بیانیے اس وقت موجود ہیں، ان کے جو حاملین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس سے ایک مایوسی پھیلتی ہے. بہت شکریہ.